اسرائیلی شہریوں نے نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اسے تقریر کرنے سے روک دیا۔ نیتن یاہو اسرائیل میں ایک تقریب سے خطاب کر رہا تھا کہ اس دوران حماس اور اسرائیل جنگ میں مارے جانے والے اسرائیلیوں کے اہل خانہ نے اس کے سامنے احتجاج شروع کر دیا۔ اسرائیلی شہریوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کچھ تو شرم کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کا حکومت مخالف نئی تحریک کے آغاز اور جلوسوں کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی۔ 1 نومبر کو پشاور، 8 نومبر کو کوئٹہ اور پھر کراچی میں جلسے ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کی جائے گی۔ اور سندھ بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ کراچی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم 3 نومبر تک جاری رہے گی۔ سندھ بھر میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ رواں برس ملک بھر میں 41 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی کے تمام اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس مثبت آیا ہے۔ رضوان جو ہیں وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے اور آغا جو ہے وہ وائس کیپٹن، تو یہ مینٹورز اور سلیکشن کمیٹی کی میجورٹی کا یہ ڈیسیژن تھا اور ہر ایک نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ رائے دی۔ ون ڈے اور T20 کی کمان سنبھالیں گے محمد رضوان۔ سلمان علی آغا وائٹ بال ٹیم کے ہوں گے نائب کپتان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کر دیا اعلان، رضوان کی بطور کپتانی کا کامیابی کے لیے دعا۔ کہا، پرانے وقتوں کے حوالے سے کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے مگر آگے نہیں آ رہا، جس کے لیے کافی کام کرنا ہوگا۔ بابر اعظم کو اثاثہ قرار دیتے ہوئے ان کو کپتان نہ بنائے جانے کی وجہ بھی بتا دی۔ بابر ہمارا پاکستان کا ایک ایسٹ ہے اور ایک کافی عرصے بعد اس طرح کے بڑے پلیئرز آتے ہیں، بٹ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ حسن بھائی میں ایز اے کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی گیم پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئے۔ جو ہمارا فوکس ہے وہ لانگ ٹرم کا ہی ہے، تو اس ٹائم ہمارے سب سے بڑی پرائورٹی یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جایا جائے۔ محمد رضوان وائٹ بال میں قومی ٹیم کی جیت کے لیے پرعزم۔ چیئرمین پی سی بی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، ینگ ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر لے کر جانا اولین ہدف ہے، ہمارا فوکس لانگ ٹرم پر ہے، کارکردگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نتائج اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ پی سی بی سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید نے کہا، پاکستان کا وائٹ بال میں مستقبل روشن ہے، کوئی بھی کرکٹ ہو، وائٹ بال میں فٹنس اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دیکھیں، فارمولا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم پاکستان میں کھیلنے آئی ہے اور آپ کے کیا چانسز ہیں کس کمبینیشن سے اور کس طرح کی کنڈیشنز بنائیں۔ وہ یہ پہلی دفعہ بھی نہیں بنی اور باقی جو ملک ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو اپنے ہوم ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ آسٹریلیا کے لیے بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کی واپسی۔ تینوں کھلاڑیوں کو زمبابوے کے خلاف سیریز میں آرام دے دیا گیا۔ سلمان علی آغا، عامر جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منہاس، سائم ایوب اور حارث رؤوف، فیصل اکرم بھی شامل۔ عرفان خان، حسیب اللہ، کامران غلام اور محمد حسنین بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاک آسٹریلیا سیریز 4 سے 18 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ قومی ٹیم 24 نومبر سے 5 دسمبر تک زمبابوے کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا 25 کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان۔ فخر زمان اور سرفراز احمد بہر، شاہین شاہ آفریدی کی اے سے بی کیٹیگری میں تنزلی۔ اے کیٹیگری میں بابر اعظم اور محمد رضوان موجود۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور شان مسعود کو بی کیٹیگری دے دی گئی۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف اور سائم ایوب سی کیٹیگری کا حصہ۔ خرم شہزاد، عباس آفریدی، محمد علی، عرفان خان نیازی اور عثمان خان کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا۔ آپریشن سچا وعدہ پارٹ 3 کا امکان۔ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، ماہرین کی رائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا عبرانی زبان میں ٹویٹر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوسٹ لگا دی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے میں 4 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ صہیونی طیاروں نے عراق میں امریکی فورسز کے زیر استعمال فضائی حدود کو استعمال کیا اور دور مار چھوٹے میزائل فائر کیے۔
अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करे और इस मसले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने ईरान पर इसराइली हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। कहा कि हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसव्वदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमला गज़ा और लबनान में जारी जंगबंदी से अलग नहीं और ईरान सहूनी फ़ौज की इस ज़ालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान की दरख्वास्त कबूल करते हुए कल इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी दरख्वास्त कबूल किए जाने पर इसराइल बिलबिला उठा। सलामती कौंसिल में इसराइली सफ़ीर ने ईरान की दरख्वास्त को इसराइल पर सियासी मैदान में हमला करार दे दिया। इसराइली हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात मुतासर नहीं हुई। DGIAEA राफेल गिरासी का कहना है कि जौहरी और दीगर ताबकारी मवाद की सलामती को खतरे में डालने से गुरेज किया जाए। इसराइली मीडिया ईरान में नुकसान दिखाने के लिए झूठ की हर हद पार कर गया। 3 साल पुरानी ऑयल रिफाइनरी के हादसे की वीडियो और तस्वीर को हमले के नाम पर पेश करता रहा। सिहोनी फौज ने मुकद्दस सरजमीन फिर खून में रंग दी। बैत लाहिया में 5 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में भी एक फ़लस्तीनी जान से गया। सिहोनी फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से 44 फ़लस्तीनी डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। लबनान पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। बैरूत पर 8 फ़ज़ाई हमले कर डाले, 6 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मरजऊन ताइर समेत जनूबी लबनान के कई इलाके भी हमलों का निशाना। हिज़्बुल्लाह और इराकी मज़ाहमतकारों ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। अफसरान समेत 4 सहूनी फौजी हलाक, 16 ज़ख्मी, 4 की हालत नाजुक। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में ट्रक सिहोनी शहरियों पर चढ़ दौड़ा। वाक़े में एक शख्स हलाक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी, कई की हालत नाजुक। सिहोनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया।